جو یہ ہمیں فیملی کا نظام دیا ہے یہ بڑا خوبصورت نظام ہے۔ اس میں کہیں بیٹی کی شکل میں محبت ہوتی ہے، کہیں بیٹے کی شکل میں محبت ہوتی ہے، کہیں بیوی کی شکل میں محبت ہوتی ہے، کہیں ماں کی شکل میں محبت ہوتی ہے، جس میں ہر ایک کا حق ہے۔ بھائی کے اپنے حقوق، بہن کے اپنے حقوق، بیٹے کے اپنے حقوق، بیٹی کے اپنے حقوق، شوہر کے الگ، بیوی کے الگ، ہر ایک کے اپنے حق ہیں۔ تو اتنا مضبوط نظام جس طریقے سے ہمارا فیملی نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر، انگریزی ممالک کے اندر بہت سارے لوگ، ان کے ہاں کوئی فیملی نظام ہے ہی نہیں۔ چلتے پھرتے دوستی ہو گئی اور چلتے پھرتے بس یوں ہی تعلقات بھی ہو گئے، اسی طریقے سے کوئی اس میں اولاد بھی پیدا ہو گئی تو بس لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں اس آدمی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس عورت سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو بچہ اس طرح کے نظام میں پیدا ہوا ہو تو وہاں کیا ماں کی محبت اور کیا باپ کا احترام؟ بس تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، کام پر لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، پھر وہ بھی اسی طریقے سے کسی عورت سے تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نظام ہی نہیں۔ اس کا کون بھائی ہے، کون بہن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ بھی اسی سے پیدا ہے اور ہم بھی اسی سے پیدا ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہمارا اور آپ کا نظام ہے کہ ہمارا ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کے اندر ماں بھی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بہن بھی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بیوی بھی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر بھتیجے بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، اس گھر کے اندر بھانجے بھانجیاں بھی ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر پھوپھو اور خالائیں بھی ہوتی ہیں۔ جو یہ خوبصورتی ہے تو ان لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں ہے، اس لیے وہ نظام بڑا پریشان کن ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنا بس اسی طریقے سے کام کر لیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو پیار اور محبت کا نام ہے، جن سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں، جو ان کو میسر ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نظام دیا ہے فیملی کا، یہ بڑا مضبوط اور بڑا عمدہ نظام ہے۔ تو میرے بھائی، اس اسلام کے نظام کو دیکھ کر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان باہری ملکوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ جس میں نہ کوئی ماں کا پتہ یا پتہ ہے تو نہ احترام، نہ باپ کا احترام، نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ کوئی بھائی نہ بہن، غم پریشانیاں ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ جو بیٹھ کر کے ایک حل ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان بیمار پڑے تو اس کی ایک کیئر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ جب ان کو حاصل ہی نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر یہ نظام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے اندر یہ نظام ہے وہ ضرور سچا مذہب ہے، ہمیں بھی وہی مذہب اختیار کرنا ہے، اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن بتانے کا میرے یہ مقصد ہے ان باتوں کو کہ یہ عمدہ نظام جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اپنے اس نظام کو دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اس فیملی کے نظام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی سے چین، سکون سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان میں سے ایک شخص کہا کہ دیوس انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ دیوس انسان وہ کہلاتا ہے، حدیث کے اندر دیوس اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جس انسان کو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں یا اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کس سے مل رہے ہیں، کون ان کے گھر میں آ رہا ہے، جو ہماری غیر محرم عورتیں ہیں وہ کس سے مل رہی ہیں، کن سے ان کا رابطہ ہو رہا ہے، کن سے ضابطہ ہو رہا ہے۔ جس آدمی کو اپنے گھر کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ ہو تو آدمی دیوس ہے، اور دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی گہری حدیث ہے۔ آپ سمجھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سمجھیے کہ آج جو لوگ لاپرواہ ہیں، جن کو اپنی فیملی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایک سب سے بڑی بیماری جو آج ہم لوگوں کے اندر ہے اور سارے انسانوں کے اندر وہ پائی جا رہی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بات سنتے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں سنتے۔ جب کوئی بات کہی جاتی ہے، جب کوئی حدیث سنائی جاتی ہے، اگر کوئی اس طرح کی حدیث ہے جس میں فضیلت بیان کی گئی ہو تو بندہ سوچتا ہے میرے لیے، میرے اندر بھی یہ کوالٹی ہیں۔ لیکن جب کوئی وعید کی بات آتی ہو، جب سماج کے اندر سدھار کرنے کی بات آتی ہو، جب سماج کی جڑوں کو ہلا دینے والی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہو، تو ہم سب کے اندر برائی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات دوسروں کے لیے۔ صاحب ذکر کرنے لگی ہے، آپ بے پردگی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، تو آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے ہاں بالکل ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے
کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گی یار میرے گھر کے اندر تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے لیے بیان سنتے ہی نہیں ہے، بیان تو دوسروں کے لیے ہے۔ تو یہ بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے کہ بیان سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ذہن میں جو ہے نا محلہ، پاس پڑوس، مارکیٹ سب ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہے، وہاں بھی ایسا ہے، وہاں بھی ایسا چل رہا ہے، وہاں بھی ایسا چل رہا ہے، اپنا کہیں ذکر ہی نہیں آتا ہے۔ تو بیان جب کیا جائے تو بھائی باہر والے لوگوں کو چھوڑو، جب بھی کہیں پر کوئی بات بیان کی جائے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ بیان مجھ سے ہو رہا ہے، مخاطب آپ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ بات آپ لوگوں سے کہی جا رہی ہے، آپ اس کے مخاطب ہیں کہ جو یہ بات کی گئی ہے اس بات کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، دوسروں کو چھوڑیے، تبھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج یہ اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اتنا سب کچھ کہا جا رہا ہے، پھر بھی جو یہ کنٹرول سے باہر باتیں ہو رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیان تو سن رہے ہیں لیکن دوسروں کے لیے، کہ صاحب جو بھی بیان کیے گئے اس کے تو دوسروں کے لیے ہے، مطلب کہتا نہیں آدمی لیکن اس کی تھنک، اس کی سوچ، اس کی فکریں اسی طرح کی چل رہی ہیں، ہاں ایسا ہی تو ہے، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے لیے بیان سن لیتا ہے یہ میرے لیے ہے تو بندہ عمل پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو بھی ایک دو، ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں نے سود کے اوپر بیان کیا کہ سود کتنی گندی چیز ہے، جو لیتا ہے جو دیتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ چیزیں میں نے بیان کی۔ تو کئی لوگوں نے جن کا ارادہ تھا، ان میں سے کچھ لوگ موجود ہیں تو جن کا ارادہ تھا یا جو ملوث تھے ان کو تبھی سے فکر پیدا ہو گئی کہ یار یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے بیان اپنے لیے سنا، عمل پہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو اسی طریقے سے جب بیان کیا جائے نا تو آدمی یہ سوچے میرے لیے ہو رہا ہے، وہ تبھی سے عمل پہ کھڑا ہو جائے گا۔ عمل پہ اس لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں کہ بیان سنتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں جو بتا رہا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیوس باپ بھی ہو سکتا ہے، دیوس بھائی بھی ہو سکتا ہے، دیوس شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ صاحب اس کے گھر میں کون آ رہا ہے اور اس کی بہن کا کس سے رابطہ ضابطہ ہے، یا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہے میری بہن تو سب اچھی ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو بہت اچھا ماحول ہے۔ کیوں بھائی؟ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی میں کیسے گارنٹی لے لوں کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہے؟ ٹھیک ہے اچھا ہے، ہم لوگوں نے محنتیں کی ہیں، پرورش کی ہیں، بڑی کی ہیں، لیکن بھائی یہ فرشتے نہیں ہیں۔ آپ کی بہن ہو، میری بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، ہم سب کی بیٹی ہو، یہ ہے تو انسان نا، یہ انسان ہے، اللہ نے ان کے اندر دل میں فطرت رکھی ہے۔ تم کتنا بھی اس میں یہ کہتے رہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم دھوکے میں ہو۔ جو آدمی یہ کہتا نہیں ایسا نہیں، یہ دھوکا ہے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر جیسے رکھا ہے نا، سانس لینے کی ایک چیز رکھی ہے، تم کہتے ہو ہم تو سانس لیتے ہی نہیں ہے، سانس لیا جائے گا، تم کتنا ہی منع کرتے رہو۔ جس طرح اللہ نے کھانے کی ضرورت رکھی ہے، تم کہتے رہو ہم تو بالکل بھی کھانا نہیں کھائے، کب تک زندہ رہ لو، کھانا کھایا جائے گا۔ تم چاہے جتنا منع کرتے رہو کہ نہیں ہمارے تو لڑکے کے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا، ہماری لڑکی کے ذہن میں تو خیال ہی نہیں آ سکتا، یہ دھوکا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں رکھا ہوا آئے گا، یہ نیچرل چیز ہے، انسان کی طبیعت میں یہ آئے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کوئی عرض کی بات ہے تو ہمارا بھائی تو ہے، خالہ کا لڑکا تو ہے، تو ہمارا چچیرا بھائی ہے، دوست ہے، بالکل گھر جیسا معاملہ۔ اور بعض دوست تو اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ دوست کے ابا کو ابا کہنے لگے اور امی کو امی کہنے لگے، اور ابا اور امی اس دھوکے میں کہ تو ہمیں امی ابو سمجھ رہا، اسے یہ نہیں پتا کہ تمہیں امی ابو جو ہے ساس کی نیت سے دیکھ رہا ہے، سسر کی نیت سے دیکھ رہا ہے، تمہاری بیٹی سے اس کے تعلق ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ ابا کہہ رہا مجھے۔ یہ دھوکے ہیں، یہ دھوکا ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے ایسے تھوڑی نہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیملی کا نظام بنایا، حضور نے ایسے نہیں کہا کہ دیوس آدمی جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور جب تشریح کی گئی دیوس کسے کہا جاتا تو ایسے ہی شخص کو جو اپنی محرم عورتوں کی حفاظت کی فکر ہی نہ کرتا ہو۔ تو میرے بھائی یہ نظام ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے نظام دیا ہے، لہذا ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر اس چیز کو قائم کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی آدمی جو غیر محرم ہو وہ گھر کے اندر داخل نہیں۔ اور اگر کھلیرے پپیرے تیرے چچیرے یہ تھوڑا سا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس میں آپ بھگا نہیں سکتے ہیں، آپ بھاگ جاؤ یہاں سے پردہ ہے، لیکن احتیاط ضرور برتی جا سکتی ہے۔ احتیاط کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا کوئی خالہ کا لڑکا آیا، پھوپھو کا لڑکا آیا، بیٹھے آپ کے گھر میں جو بیٹھنے کی جگہ ہے پردے کا نظام ہوتا ہے، پردے وردے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے چائے پانی ناشتہ کرائیں، اس کی پھوپھو ملے، خالہ ہے تو خالہ ملے، خالو ملے، پھوپھو ملے، بھائی ہے اس کے وہ ملے، بہن اپنا کمروں میں رہے، آ جائے دعا سلام ہو جائے تو ہو جائے بس۔ لیکن باقاعدہ بہنیں بھی بیٹھ گئیں، بھائی بھی بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے بات کر رہے، یہ نظام غلط ہے، اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر اسلام میں ان چیزوں کو بتایا جاتا تو بھائی اسلام تو بڑا کٹر پنتھی کا جو ہے مذہب ہے، تو کیسا بھی نہیں، یہ اسلام گھر کے سکون کی بات کر رہا ہے۔ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر
اگر آنکھوں سے آنکھیں مل گئی اور تار جڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم لوگ ہی پریشان ہوتے پھرتے ہو. پھر کہا جاتا ہے وہ جو اسلام کے نظام کو غلط کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ چل رہا ہے صاحب بھاگ گئے اور کبھی ماں نہیں مان رہی, کہیں باپ نہیں مان رہے, اب تو ہمارا دل یہی ہے. ابے پہلے تو بھائی توجہ نہیں دی, اب وہ اس نتیجے پہ آ گئے تو اب ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ مار جائیں گے یا مر جائیں گے, وہی نہیں کرنے دیں گے. اب کیا ہو گیا؟ بچوں کا دل بہت زیادہ قریب ہو گیا تو وہ گھر سے نکل کر کے بھاگ گئے, انہوں نے کورٹ میرج کر لیا, لو رکھی تمہاری عزت یہ رکھی. تو یہ سارے جو نقصان ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ ہماری نگاہیں گہری نہیں ہوتی ہیں. آج بھی بعض آدمی بہت سخت ہوتے ہیں اپنے گھر میں, ان کی بچیاں ان کے پہ کانپتے ہیں. آدمی چاہے بیچارہ وہ کیسا بھی ہے, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے وہ میرے مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض آدمی اپنے گھر کے معاملے میں بہت سخت ہے تو اس کے گھر کا معاملہ اچھا رہتا ہے. ایک بڑا فساد, ایک بڑی گڑبڑ یہ چل رہی ہے جس سے ہمارے گھروں اور ہماری بچیوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہو, وہ ہے آن لائن سامان منگانا. اور پچھلے 1-1.5 ہفتے میں 2 ہفتے میں مجھ سے کافی لوگوں نے اس چیز کی طرف مجھے توجہ دلائی. سامان خریدنا چاہیے, سہولت ہے, آن لائن ہے, آ رہا ہے, ضرور خریدنا چاہیے, لیکن کوشش یہ ہو کہ اس کے اندر جو نمبر ڈالا جائے گھر کے مرد کا ڈالا جائے. ارے بھائی یہ آن لائن والے لڑکے ہیں, پتہ نہیں کون ہیں, غیر ہے, کیا ہے, یہ تمہارے گھر پہ کھڑے ہو کر باہر اور تمہاری بیٹی کے نمبر پہ فون لگا رہے ہیں. کیا پتہ کس کے ذہن میں کب خباثت آ جائے اور تمہاری بیٹی کے نمبر کو ادھر ادھر عام کر دے اور پھر رابطہ ہونے لگے اور گڑبڑ ہو جائے. یہ توجہ دینے کی بات ہے. یہ جو آن لائن والے آتے ہیں اور آپ دھڑلے سے آپ کی بیٹی اپنا نمبر دے رہی ہے, بیوی اپنا نمبر دے رہی ہے, مطلب آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. یا تو آپ کا گھر اتنا مضبوط ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کی امی یا آپ کی بیوی یا کوئی اتنی بڑی ہے کہ جو بھاری بھرکم انسان ہے وہ بات کرے, تاکہ سامنے والا کہیں کو جو ہے پناہ نہ ڈھونڈ سکے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ عورت کی آواز میں لچک ہوتی ہے, کہ جب عورت بولتی ہے تو مرد کے دل کے اندر انگڑائیاں آتی ہیں. یہ آپ سب مرد بیٹے ہیں, آپ اپنے دلوں کو دیکھ لیجیے. یہ میں بڑی سچی باتیں کہہ رہا ہوں. ہم سب لوگ کریں گے ارے نہیں بھائی ہم تو یہ رہتے ہیں, یہ سب ہاں سب ایسے ہی کریں گے, لیکن بھائی سب مرد ہیں. جب عورت کی آواز سنتے ہیں تو دل کے اندر خیالات اٹھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ چیز آپ سمجھیں کہ جو آن لائن سامان منگائے جا رہے ہیں اور گھر کی عورتیں منگا رہی ہیں, آپ گھر کے مرد ہو, اگر آپ کو یہ خبر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیوس ہے وہ آدمی جسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی گھر کی عورتوں کے کیا حال چال ہیں, اور دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. اس لیے یہ میں نے بڑا ایک اہم موضوع اور ٹاپک تھا, شروع سے لے کے آخر تک میں نے آپ کو اس کے اندر بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ ہمارا نظام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کا نظام دیا ہے, اس نظام کو بہتر نظام سمجھیں. جن کو ذمہ دار بنایا ہے, بھائی ہے تو بہن کا, باپ ہے تو اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کا, تو ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ بیان اس نیت سے سننا چھوڑ دے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے, بیان اس نیت سے سننا شروع کر دے کہ جو بیان ہو رہا ہے میرے لیے ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبدیلی آتی چلی جائے گی. سمجھ رہے بھائی؟ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لی.